بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک غیر مسلم نے اسلام قبول کیا تو اس سے پوچھا گیا کہ اسلام کی کس بات نے تجھے متاثر کیا؟ تو وہ بولا کہ صرف ایک واقعہ میری ہدایت کا سبب بن گیا۔ کہا کہ مجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لگی ہوئی تھی، لوگوں کا ہجوم تھا۔ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے لیے دعا کر دیں، میرا بچہ کئی دنوں سے نہیں مل رہا، وہ مل جائے۔ اس سے پہلے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ اٹھتے، ایک شخص مجلس میں موجود تھا، کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ میں ابھی ابھی فلاں باغ سے گزر کر آیا ہوں، اس کا بچہ وہاں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ باپ نے جب سنا کہ میرا بچہ فلاں باغ میں ہے تو اس نے دوڑ لگا دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو روکو، واپس بلاؤ۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جانتے ہیں کہ ایک باپ کے جذبات کیا ہوتے ہیں؟ فرمایا، اچھی طرح سے جانتا ہوں، لیکن تمہیں بلایا ہے، بلانے کا بھی ایک مقصد ہے۔ اس نے کہا، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ارشاد فرمائیں۔ فرمایا، جب باغ میں جاؤ اور بچوں کے ساتھ اپنے بچے کو کھیلتا ہوا دیکھ لو تو بیٹا بیٹا کہہ کر آواز نہ دینے لگ جانا، بلکہ جو نام رکھا ہے اس نام سے پکارنا۔ کہنے لگا، حضور میرا بیٹا ہے، اگر میں بیٹا کہہ کر بلا بھی لوں تو کیا حرج ہے؟ فرمایا، تم کئی دنوں کے بچھڑے ہوئے، تمہارے لہجے میں بلا کا رس ہوگا، اور تم نہیں جانتے کہ کھیلنے والے بچوں میں کوئی یتیم بھی ہو سکتا ہے، اور جب تم اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کر پکارو گے تو اس کے دل پر چوٹ لگے گی اور کہے گا، کاش آج میرا باپ بھی ہوتا تو مجھے بیٹا کہہ کر پکارتا۔ فرمایا، یہ شوق گھر جا کر پورا کر لینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے پیار نہ کرو۔ غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش کرنے سے روکا گیا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ گوشت کی خوشبو سے اپنے ہمسائے کو تنگ نہ کرو۔ اس غیر مسلم نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس واقعے نے کہ کسی یتیم کے سامنے اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کر نہ پکارو، اس نے مجھے بتایا کہ اسلام کیا ہے۔ ایک نوجوان ایک درویش کے پاس پہنچا اور بولا کہ میں اپنی زندگی سے بہت پریشان ہوں، برائے مہربانی اس پریشانی سے نکلنے کا طریقہ بتائیں۔ درویش نے کہا کہ پانی کے گلاس میں ایک مٹھی نمک ڈالو اور اسے پیو۔ نوجوان نے ایسا ہی کیا تو بزرگ نے پوچھا کہ اس کا ذائقہ کیسا لگا؟ نوجوان تھوکتے ہوئے بولا، بہت ہی خراب اور ایک دم کھارا۔ درویش مسکراتے ہوئے بولا، ایک بار پھر اپنے ہاتھ میں ایک مٹھی نمک لو اور میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ۔ دونوں آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگے اور تھوڑی دور جا کر صاف پانی سے بنی ایک جھیل کے سامنے رک گئے۔ درویش بولے، چلو اس نمک کو پانی میں ڈال دو۔ درویش نے ہدایت دی تو نوجوان نے ایسا ہی کیا، جس پر بزرگ فرمانے لگے کہ اس جھیل کا پانی پیو۔ نوجوان پانی پینے لگا۔ ایک بار پھر درویش نے پوچھا، بتاؤ اس کا ذائقہ کیسا ہے؟ کیا اب بھی تمہیں یہ کھارا لگ رہا ہے؟ نوجوان بولا، نہیں، یہ تو میٹھا ہے، اچھا ہے۔ درویش نوجوان کے پاس بیٹھ گئے اور اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولے کہ زندگی کے دکھ بالکل نمک کی طرح ہیں، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ۔ زندگی میں دکھوں کی مقدار وہی رہتی ہے، لیکن ہم کتنے دکھ کا ذائقہ لیتے ہیں یہ اس پر منحصر ہے کہ ہم اسے کس کردار میں ڈال رہے ہیں۔ اس لیے تم جب بھی دکھی ہو تو صرف اتنا کر سکتے ہو کہ خود کو بڑا کر لو، گلاس مت بنے رہو بلکہ جھیل بن جاؤ۔